میلانی کے پاس ایک گاؤں ہے شیوپوری، گیا تقریر کرنے کے لیے جولائی مہینے میں، ٹرین سے اترا، کپڑے بھیگے تھے، ایک صاحب موٹر سائیکل صاحب بٹھائی کے لے کے چلے، ہوا لگی تو بڑا سکون لگا۔ ہم کہا اس سے بتیے ہوتی ہے 20-25 کلومیٹر ہے، تو ہی کہا ہوں ہی نہ آ جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا جائے۔ تو کہا ہم بلکارے لائے۔ ہم کہا بھیا کہاں رہا تھا؟ کہیں شیوپوری رہی تھی مولانا صاحب؟ ہم کہیں کہاں نام ہے بھیا؟ تو کہیں جھلا۔ ہم کہا جھلا؟ ہم کہا اور کوئی نام؟ کہیں مولانا صاحب یہی نام ہے۔ تو جب کہیں یہی نام ہے تو ہم کہا بھیا تم کس کے امت میں ہو، کس کے امتی ہے؟ تو کہا تھے کہ مولوی مولانا جانے، ہمیں نہیں پتا۔ تم چپ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک آدمی چائے لے کے آیا، میں افسوس میں بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت چائے پیو۔ کہا بات؟ تو ہم کہا یار یہ کیسا آدمی ہے یار؟ میں نے اس سے پوچھا کس کے امت میں ہو تو کہتا مولوی مولانا جانے۔ یعنی حضرت تو جاہل ہو کے پیچھے کاہے پڑے ہو، آپ چائے پیو۔ ہم کہا اچھا تم بتاؤ تم کس کی امت میں ہو؟ تو کہا تیرے تم سے باہر تو رہو، چائے پیو۔ اب بتاؤ، جوان ہو جاتے لیکن اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ سب سے پہلے شادی سرکار نے کس سے کیا؟ 25 سال کے جوان تھے، اور عرب میں ایک بیوہ عورت تھی 40 سال کی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک شادی ہوئی مرد مر گیا، دوسری شادی ہوئی مرد مر گیا، 3 بچوں کی ماں بھی ہو گئی، بیوہ ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، تو ٹھان لیا آپ کی شادی نہیں کرنی۔ بڑے بڑے مالداروں نے نکاح کا پیغام پہنچا، 40 سال کی عمر میں بھی خدیجہ کے حسن کا کوئی جواب نہیں، بہت حسین و جمیل تھی، دولت بے پناہ، اور یہی میں لوگ مہروا ڈھونڈت ہیں کہ خوبصورت ہے، پیسہ ہو۔ بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے نہ کر دیا۔ لیکن 25 سال کی جوانی میں جب خدیجہ نے دیکھا کہ حضور لوگوں کا مال لیتے تھے مکہ سے، اور ملک شام لاد کے لے جاتے تھے اور بیچتے تھے، پھر لا کے مال والے کو پیسہ دیتے تھے، نفع دیتے تھے، تو اسی میں سے مزدوری حضور کو ملتی تھی، اسی سے اپنا کھانا کرتے تھے۔ بتاؤ یہ سرکار کی زندگی دیکھو، مزدوری کر کے تجارت کر کے زندگی گزاری۔ اور آج کل کے پیر لوگ مرید کے لیے ابالے جان ہو جاتے، جہاں گھرے کم پرا بک چل دین مریدن کی ہیں دورہ کرے لایو دے وہ دیو۔ رسول اللہ کی زندگی دیکھو کہ خود نہیں تھا مال تو دوسرے کی دکان پہ لیتے تھے، اور ملک شام جاتے تھے اور بیچ کر کے لاتے دیتے تھے، تب دکان والا اسی میں سے حضور کو دیتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو کہا کہ محمد آپ سب کا مال بیچتے ہو، زیادہ زیادہ نفع لاتے ہو، میرا بھی مال بیچ دو۔ کہا دے دو۔ خدیجہ نے اپنا مال دیا اور اپنا نوکر میسرہ کو بھی حضور کے ساتھ بھیج دیا۔ حضور گئے ملک شام، بیچا، اور بیچ کر جب مکہ واپس آنے لگے، خدیجہ کو پتا چلا کہ آج آ رہے ہیں، تو خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور ملک شام کا راستہ دیکھنے لگی کہ آج میرا مال بیچ کر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ نکلی ہے، لیکن ایسے عالم میں رسول اللہ چلتے ہیں اور ان کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے، چلتے ہیں بادل چل رہا ہے، ساری دنیا دھوپ میں، اللہ کے رسول سائے میں۔ جب خدیجہ نے دیکھا تو دل پہ بڑا اثر ہوا۔ حضور آئے، حساب دیا، بڑی برکت تھی مال میں۔ پھر خدیجہ میسرہ کو لے کے گئی تنہائی میں، کہا میسرہ غلام ابھی میں نے دیکھا ہے کہ دھوپ نکلی ہے، ساری دنیا دھوپ میں ہے، اور محمد پہ بادل کا سایہ ہے چل رہا ہے، تو میسرہ کہتے ہیں آپ نے آج دیکھا؟ خدا کی قسم ملک شام میں پورا مہینہ میں نے یہی دیکھا، ہاں کبھی ان کو دھوپ میں نے نہیں دیکھا، ہمیشہ بادل سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ جب میسرہ نے یہ کہانی سنائی تو حضور کی محبت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو اب تک نکاح نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک نفیسہ لڑکی کو بلایا، فرمایا نفیسہ جاؤ محمد کے دربار میں اور جا کر کے میرا پیغام سنا دو، یا محمد انی قد رغبت فیکا، اے محمد میں بے شک تمہاری خواہش مند ہوں، تم مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔
جا میرا پیغام سنا دو حضور کو کہ اپنا نکاح میں مجھے قبول کرے۔ اے جوانوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، خدیجہ تیار ہوئی، بہت خوبصورت تھیں، بہت مالدار تھیں، لیکن جب اپنے نکاح کا پیغام سرکار کو سنایا تو سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ میرے ماں باپ تو نہیں ہیں، میں یتیم بن کے پیدا ہوا، میرے ابا نہیں، میری ماں نہیں کہ ان لوگوں سے مشورہ کرو، لیکن ابھی اسی دنیا میں میرے چاچا لوگ موجود ہیں، عباس زندہ ہے، میرے حمزہ زندہ ہے، ابو طالب زندہ ہے، میں اپنے چچا لوگوں سے پوچھوں گا، وہ لوگ اگر اجازت دیں گے تو ہوگا ورنہ نہیں۔ سرکار نے خاندان کی مرضی پہ چھوڑ دیا، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آواز کے نوجوان جہاں کونو بٹیا تنی مسکیائی کے بتیان بلے کے بھاگ گا دلی بمبئی بھاگ گا بپا یہاں پورے جاتے تھانہ میں گھر کڑکی ہو رہا ہے، خاندان برباد ہو رہا ہے۔ اے نوجوانوں، کوئی لڑکی اگر نکاح کے لیے تیار ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرو، ماں باپ کی مرضی پر چھوڑ دو، رسول اللہ کی سنت کا ثواب بھی پاؤ گے، اور ماں باپ کی مرضی سے جب نکاح ہوگا تو اللہ اس مرضی میں، اس نکاح میں تمہیں خیر و برکت عطا کرے گا، اور وہ نکاح تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ نبی نے خود سے نکاح نہیں کیا، اپنے خاندان پر چھوڑا۔ تو خدیجہ کے بارے میں ابو طالب کھڑے ہوئے کہا، سنو، پورے عرب میں میرے بھتیجے کا کوئی جواب نہیں اور خدیجہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، یہ رشتہ میں پسند کرتا ہوں۔ ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا، مہر اپنی طرف سے دیا، اور خدیجہ رخصت ہو کر حضور کے نکاح میں چلی گئی۔ کیا سکون دیا خدیجہ نے، گھر کی مرضی سے شادی ہوئی تو سکون کا ذریعہ کتنی بنی۔ حضور جاتے تھے غار حرا میں عبادت کرتے تھے، 15 سال تک غار حرا میں عبادت کیا، حضرت خدیجہ کھانا پانی وہیں پہنچایا کی، اور جب 15 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب پہلی دفعہ قرآن نازل ہوا تو سرکار کو گھبراہٹ ہوئی، گھر میں آئے اور کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ جب خدیجہ سے کہا چادر اڑاؤ مجھے ڈر لگتا ہے، تو خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ آج کل کے مہروے ہوئے تھے تو کہتی اور بیر ہوا جاؤ، اور جاؤ روز ہوا، لیکن خدیجہ کیا کہتی ہے؟ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب سرکار کو گھبراہٹ میں دیکھا تو خدیجہ سکون کی بولیاں بولی۔ کیا بولی؟ بخاری کی حدیث میں خدیجہ نے کہا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ تم لوگوں پر رحم کرتے ہو، جب تم رحم کرتے ہو تو اللہ تم کو رسوا کیسے کرے گا۔ وتحمل الکلہ، اور کمزوروں کا بوجھ لاد کے چلتے ہو۔ آج ہم سے لوگوں سے کوئی بوجھ اٹھواوے کہہ دے تو ماتھا ٹھنک دے، اور سرکار کسی بوجھا والے کو دیکھتے تھے کہ اگر بوجھ ہے، پریشان ہے، تو اس کا بوجھ سرکار اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے، اس کے گھر پہنچا دیتے۔ سرکار کی یہ شان تھی۔ پھر فرماتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور تم غریب و بیواؤں اور یتیموں کو کما کے کھلاتے ہو، جب تمہارے اندر یہ صلہ رحمی ہے تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی تم عزت کرتے ہو۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق پر تم دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہو۔ جب آپ کا کام اتنا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ 15 سال تک کھانا کھلائے لے جا کے، اور جب گھبراہٹ میں دیکھا تو سکون کی بولیاں بولی۔